السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حدیث نمبر 50 ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اقیمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء وعن ابن عمر نحوہ متفق علیہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے اور شام کا کھانا آ جائے تو پہلے کھانا کھاؤ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح روایت ہے۔ تو مشکل الفاظ ہیں، اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے، العشاء، شام کا کھانا۔ جب یہ عشاء ہو، عین کے نیچے زیر ہو تو عشاء، نماز عشاء، عین پر زبر آ گئی تو معنی شام کا کھانا۔ فابدؤوا، ابتدا کرو۔ تو اس حدیث سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں اصل نماز کی روح ہے وہ خشوع و خضوع ہے، اور وہی انسان سے مطلوب ہے کہ جب وہ نماز پڑھے تو اس کی توجہ نماز کی طرف ہو۔ تو اگر نماز کا ٹائم ہو جائے اور آپ کو بھوک لگی ہو اور ادھر کھانا بھی تیار ہو تو یقینی بات ہے کہ آپ کی توجہ اتنی نماز میں نہیں ہوگی، آپ کی توجہ اپنی بھوک کی وجہ سے کھانے کی طرف ہوگی۔ تو اس لیے اس حدیث کے اندر جو ہمیں سبق ملا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایسی کیفیت ہو جائے کہ ادھر نماز کا ٹائم ہے، حتیٰ کہ اقامت بھی ہو گئی، اور ادھر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا بھی تیار ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت پھر پہلے کھانا کھا لو۔ حالانکہ نماز پیچھے ہم جو حدیثیں پڑھ کے آئے ہیں کہ اسے اول وقت میں ادا کرنا، جماعت کے ساتھ ادا کرنا، اس کی کتنی اہمیت ہے، اور اس کا جو حکم ہے، آگے بھی کچھ احادیث جماعت کے حوالے سے آئیں گی، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ نماز کو مؤخر کیا جا رہا ہے اور کھانا پہلے کھانے کا کہا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جیسے قرآن میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اصل فلاح تو وہ لوگ پائیں گے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ جیسے میں نے پچھلے درسوں میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ نمازی 5 طرح کے ہیں، 5 قسم کے نمازی ہیں۔ اب پتہ نہیں ہم کہاں پر ہیں۔ ان میں ایک تو وہ نمازی ہے کہ جو نہ نماز کے اوقات کا لحاظ رکھتا ہے اور نہ ہی نماز کے ارکان اور شروط کا کوئی اتنا لحاظ اس کو ہوتا ہے، دیر سویر بھی کرتا ہے، اور نماز کے اندر خشوع و خضوع بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک ایسا نمازی ہے کہ جو کل قیامت کے دن اسے سزا مل سکتی ہے۔ جیسے قرآن نے کہا کہ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے جہنم ہے۔ یہ وہ نمازی ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، غفلت اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسرا وہ نمازی ہے جو وقت کا اہتمام تو کرتا ہے اور نماز کے شروط اور نماز کے ارکان اس کا بھی خیال کرتا ہے، لیکن پوری نماز میں اس کی توجہ ہے ہی نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور نہ ہی اس کی کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو نماز کی طرف متوجہ کرے، بالکل اس کا دھیان ہی نہیں، کوشش ہی نہیں۔ تو ایسے بندے کا بھی حساب ہوگا، یہ دوسری درجے کا جو نمازی۔ اس کے بعد آگے جو 3 قسم کے نمازی ہیں ان کے لیے خیر کی امید ہے۔ جو تیسرا ہے وہ نماز کے اندر کوشش میں لگا رہتا ہے، شیطان سے اس کا جھگڑا لگا رہتا ہے۔ بہت کمزور ہیں ہم، اور شیطان جو ہے وہ مختلف
طریقوں سے انسان پر حملہ آور ہوتا رہتا ہے، اس کو غافل کرنے میں لگا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی بات اس کو یاد کروائے گا، کوئی نہ کوئی کام اس کو یاد کروائے گا۔ تو تصورات، خیالات، معاملات وہ نماز کے اندر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تیسرے قسم کا نمازی وہ جھگڑتا رہتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے، اپنی جان چھڑانے میں لگا رہتا ہے، تو یہ نمازی جو ہے یہ اجر پائے گا۔ یہ مجاہد کہا گیا ہے ایسے نمازی کو۔ اور پھر چوتھا نمازی ہے وہ تو کنٹرول ہی کر لیتا ہے، اس پر ایسی کوئی اللہ کی خاص رحمت ہے کہ وہ خیال اگر آتے ہیں تو ان کو قابو میں رکھتا ہے۔ اور ایک 5ویں درجے کا جو اعلیٰ درجے کا نمازی ہے وہ تو نہ صرف یہ کہ اس کا اپنے خیالات پر پورا کنٹرول ہوتا ہے، وہ عبادت، وہ نماز یوں پڑھ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، ایسی اس کی توجہ ہوتی ہے، اور پوری توجہ کے ساتھ اور پورے انہماک کے ساتھ ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے اس میں تدبر کرتے ہوئے، رکوع و سجود، قیام، تشہد، دعا، ان چیزوں میں پورا تدبر کرتے ہوئے وہ اپنی نماز کو ادا کرتا ہے، تو وہ ایک مقرب بندہ ہے۔ تو یہ خشوع و خضوع جس بندے کو حاصل ہو گیا اس نے اپنی نماز صحیح طرح ادا کی ہے۔ اور خشوع و خضوع کے منافی جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے اگر یہ بندہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس کی یہ کوشش کرتا ہے، تو اسلام میں یہ پسندیدہ عمل ہے۔ تو اب یہاں جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے، اس کا تعلق خشوع و خضوع سے ہے کہ اگر آپ اپنی نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں اور آپ کا دھیان آپ کے کھانے میں لگا رہتا ہے تو پھر خشوع و خضوع تو نہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہو، نماز کا وقت ہو جائے، کھانا پینا تیار ہو اور آپ کی توجہ اگر ادھر جا رہی ہے تو پہلے کھانا کھا لیں اور پھر اس کے بعد تسلی سے نماز پڑھیں۔ اور جیسے کہ یہ احکام حدیث کے اندر بھی یہی باتیں لکھی گئی ہیں کہ نماز کا وقت ہو جائے، کھانا پینا تیار ہو، طبیعت بھی تقاضا کرتی ہو تو بہتر ہے پہلے کھا پی لے اور پھر تسلی سے نماز پڑھے۔ اور نماز کے اندر خشوع و خضوع، تذلل، عاجزی یہ مطلوب ہے اور یہ نماز کی روح ہے، تاکہ مناجات باری تعالیٰ کے وقت دل حاضر ہو اور صحیح توجہ سے عبادت کرے۔ اور باقی اس حدیث کے اندر جماعت کے لیے اقامت کا کہنا وہ ثابت ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے وَلِمُسْلِمٍ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث میں یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ آپ نے فرمایا کہ کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں، اور نہ ہی اس وقت کہ جب بول و براز اسے باہر جانے کے لیے دھکیل رہے ہوں۔ یعنی اب اس حدیث کے اندر دو چیزیں آ گئی، ایک تو وہی کھانے کی جو پیچھے پڑھ لی ہم نے، اور دوسری چیز کہ جب رفع حاجت یا پیشاب کی اس کو ضرورت پیش آ جائے، اور یہاں جو حدیث میں ہے کہ حالت اس کی یہ ہو کہ مسجد میں ہے اور اس کی یہ ضرورت اس کو دھکیل رہی ہے باہر کو کہ بھی پہلے اس حاجت کو پورا کیا جائے، کیونکہ توجہ نہیں ہے پھر اس کی نہ نماز میں نہ مسجد میں، اور اس کی توجہ یقیناً جس کے اوپر ایسی کوئی پرابلم ہو، ایسا کوئی مسئلہ ہو تو اس کا دھیان ادھر رہے گا، تو پھر اس شکل میں اس کو پہلے یہ کام کرنا چاہیے تاکہ اس کی توجہ پوری کی پوری نماز کی طرف ہو جائے۔ تو یہ اخبثان اس سے مراد بول و براز یعنی پیشاب اور رفع حاجت کے لیے انسان کی جو ضرورت ہے اس کو پہلے پورا کرے۔ کھانا ہے، تیار ہے، آپ کو بھوک لگی ہے، طبیعت ادھر مائل ہے، تو پھر پہلے اس کو پورا کرے، اور اگر یہ مسئلہ درپیش ہے تو اس شکل میں بھی پہلے اس مسئلے کو حل کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنی نماز کو ادا کریں۔ اب ہے اگلا باب، باب نمبر 10، نماز کے ممنوع اوقات۔
عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال شہد عندی رجال مرضیون وارضاهم عندی عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب متفق علیہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں میرے پاس پسندیدہ اشخاص کی شہادت ہے اور ان میں میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ شاہدہ شہادت دی، رجال مرضیون پسندیدہ آدمی، ارضاہم عندی ان سب میں سے میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ، نہا منع کر دیا، روک دیا، حتی تطلع الشمس یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ تو یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں دو وقت ایسے بیان کیے گئے ہیں کہ جن دو وقتوں میں کوئی آپ نفلی نماز جو ہیں وہ نہیں پڑھیں گے۔ ایک جو ہے پہلی چیز صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز کے بعد، اور کب تک نہیں ہے کہ جب تک سورج نہ نکل آئے، اور دوسری نماز عصر کے بعد، اور کب تک نہیں ہے کہ جب تک سورج غروب نہ ہو جائے۔ تو یہ دو اوقات ایسے ہیں کہ جن اوقات میں جب آپ نے اپنی فجر کی نماز پڑھ لی تو اب سورج نکلنے تک آپ کے لیے کوئی نفلی نماز نہیں ہے، انتظار کیا جائے گا سورج کے نکلنے کا۔ اب یہاں پر ایک بات جو ہے سوال اٹھے گا اور اٹھتا ہے اور ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں کے اندر اس میں بڑا اختلاف لوگ کرتے ہیں کہ جو فجر کی سنت ہے اگر وہ فرضوں سے پہلے رہ جاتی ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کیونکہ یہاں تو منع کر دیا گیا، اور اگر منع کر دیا گیا تو پھر وہ نماز کیسے؟ اس کا جواب دو طرح علماء نے دیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہی ایک صحابی فرض نماز کے بعد فجر کی جماعت ہو گئی اور اس کے بعد وہ اٹھ کر نماز پڑھنے لگا، آپ نے اس کو دیکھا اور بعد میں آپ نے اس کو پوچھا یہ کیا پڑھ رہے، تم نے یہ کون سی نماز پڑھی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں فرضوں سے پہلے سنت ادا نہیں کر سکا تو وہ نماز میں نے اب ادا کی ہے، تو آپ خاموش رہے۔ تو یہ ایک دلیل بھی ہے، ایک بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے وہ دلیل ہے ہمارے لیے۔ اور دوسری بات کہ یہ فجر کی دو سنت یہ فجر کی نماز کا حصہ ہے، یہ فجر کی نماز ہے، یہ باقی نفل نماز کی طرح نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر فرض ہو گئے، جماعت ہو گئی اور کسی نے پہلے سنت نہیں پڑھی تھی تو وہ بعد میں پڑھ لے۔ اور یہ جو ہمارے لوگ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ مسجد میں آتے ہیں، جماعت کھڑی ہے تو پیچھے اپنی سنت نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ایک آدھی رکعت بھی بعض لوگوں کی چھوٹ جاتی ہے۔ تو یہ بالکل غلط ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے جو حدیث ہے کہ جب فرض جماعت کھڑی ہو جائے تو اس وقت پھر کوئی اور نماز نہیں ہے، تو اس بندے نے اپنی اس سنت نماز کو ضائع کر لیا، وہ نماز ہوتی نہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ وہ جماعت میں شامل ہو اور جماعت کے بعد اپنی سنت نماز پڑھ لے، اب باقی کوئی نفلی نماز جو ہے اس کو نہ پڑھے۔ ایسے ہی نماز عصر ہے، تو نماز عصر کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کوئی اور نفلی نماز ہے جو وہ نہیں پڑھی جائے گی جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے، ادھر جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نفلی نماز اشراق کی نماز ہے، اشراق کی نماز آپ ادا کریں، زوال کا ٹائم ہونے تک کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، یہ پورا ٹائم اس نفلی نماز کے لیے ہوتا ہے۔ اور مغرب کی جب سورج غروب ہو جائے تو اس کے بعد تو ویسے مغرب کا ٹائم ہے، اور عشاء ہونے تک
آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں تو عشاء کے بعد بھی نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ 2 وقت فجر کی جماعت کے بعد اور عشاء کی عصر کی جو نماز ہے اس کے بعد مغرب تک کوئی نفل نماز نہیں۔ باقی اس حدیث میں فضیلت معلوم ہوتی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے حدیث کو بیان کرتے ہوئے گواہی کے طور پر ان کے نام لیے ہیں کہ میں صرف اس حدیث کو میں نے ہی نہیں بلکہ وہ لوگ بھی موجود ہیں، وہ لوگ بھی جانتے ہیں اس حدیث کو کہ جو پسندیدہ لوگ ہیں، اور ان پسندیدہ لوگوں سے مراد صحابہ کرام، اور صحابہ میں آپ نے نام لیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت ہے۔ تو اس سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام پتہ چلتا ہے کہ آپ صحابہ کے نزدیک آپ کا کیا مقام تھا اور کیا مرتبہ تھا۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے بھی اپنے قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ یہ لوگ اللہ کے بھی پسندیدہ ہیں اور یہ تو اللہ کو پسند کرتے ہیں اور اللہ بھی ان کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے پسندیدہ بندے اور پھر آگے اللہ کے پسندیدہ بندوں کا آپس میں یہ پیار اور ایک دوسرے کو پسند کرنا اور ایک دوسرے کی تعریف کرنا، اور پھر ان میں سے اس شخصیت، اس ہستی کا نام کہ جس کا نام عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عزتیں، یہ وقار اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دیا۔ اب اگر کوئی غلیظ اور گندی ذہنیت رکھنے والا انسان کوئی ان کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے اور اپنی نیکیوں کو برباد کرتا ہے، اسے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ آگے حدیث ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس۔ لا صلاة بعد الصبح، فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں، حتی ترتفع الشمس، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، ولا صلاة بعد العصر، اور عصر کے بعد بھی کوئی نماز نہیں، حتی تغیب الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ تو یہی حدیث جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے یہ ایک دوسری سند کے ساتھ ہے، اس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ تو اس کی تفصیل کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے، بات وہی ہے جو پیچھے ہم نے بیان کر دی، اور اس میں مفہوم ہے مفہوم الحدیث، اس میں نیچے کچھ صحابہ کے نام بھی تفصیل سے دیے گئے ہیں کہ جو اس مسئلے میں یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ ان صحابہ سے بھی یہ حدیثیں ثابت ہیں۔ تو جب اتنے صحابہ سے یہ حدیثیں ثابت ہیں تو پھر یہ مسئلہ جو ہے ہمیں الحمدللہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ایک صحابی سے بھی یہ حدیث ثابت ہو تو ہمیں اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آگے فوت شدہ نمازوں کی قضاء کا باب ہے، باب نمبر 11۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأ لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، متفق علیہ۔ اس حدیث میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ جاء یوم الخندق، خندق کے دن آئے، بعدما غربت الشمس، کہ جب سورج غروب ہو گیا تھا، اور فجعل یسب کفار قریش،
قریش کے جو کافر ہیں ان کو برا بھلا کہنے لگے. کون؟ عمر بن خطاب. وقال، اور کہا، یا رسول اللہ ما كنت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عصر کی نماز نہ پڑھ سکا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا. تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما صلیتها. تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں بھی یہ نماز نہ پڑھ سکا. قال فقمنا الى بطحان. تو کہتے ہیں کہ ہم برساتی نالے کی طرف اٹھ کر گئے تو پھر آپ نے فتوضا للصلاۃ وتوضا لها. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وضو کیا، ہم نے بھی نماز کے لیے وضو کیا، اور پھر فصل العصر بعدما غربت الشمس. آپ نے سورج غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھی. ثم صلی بعد المغرب. پھر اس کے بعد مغرب کی آپ نے نماز ادا کی. یوم الخندق غزوہ احزاب کا جو دن ہے، اور اسی طرح غربت الشمس، سورج غروب ہو گیا. جعل یسب، برا کہنے لگے. کادت الشمس تغرب، قریب تھا کہ سورج غروب ہو جاتا. بطحان مدینہ کے قریب ایک وادی ہے جو ایک برساتی نالہ ہے. توضا للصلاۃ، نماز کے لیے وضو کیا. اس حدیث میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ غزوہ خندق کے دن نماز عصر کی تاخیر ہونے پر، کہ جب کہ سورج غروب ہو گیا اور نماز عصر کا وقت ضائع ہو گیا، تو اس پر آپ شدید غضبناک ہیں اور کافروں کو عمر بن خطاب برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ سے نماز عصر ضائع ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کے اطمینان کے لیے کہ فرمایا کہ بھئی صرف تمہاری نہیں، ہماری بھی نماز جو ہے یہ نماز عصر آج وہ اس میں تاخیر ہو گئی ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر برساتی نالے کی طرف گئے. وہاں پر آپ نے اور صحابہ نے وضو کیا. پھر اس حدیث میں ہے کہ پہلے عصر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی. اور احکام جو ہیں اس حدیث کے کہ پہلے فوت شدہ نماز کی قضا واجب ہے، فوت شدہ نماز کی ادائیگی پہلے کی جائے، اور بعد میں وہ نماز پڑھی جائے جس کا وقت ہو چکا ہے. ظالم کے خلاف بد دعا کرنا شرعاً جائز ہے، اور سچے آدمی کا حلف اٹھانا جائز ہے اگرچہ اس سے حلف کا مطالبہ نہ کیا گیا ہو. ابھی ہم نے کل ایک حدیث پڑھی، اس حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے کہا، کفار کے بارے میں بد دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے پیٹ اور ان کی قبریں اور ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے. اور پھر اس کے بعد آپ نے پہلے جو نماز پڑھی ہے وہ آپ نے پہلے مغرب پڑھی ہے، پھر عصر پڑھی ہے، اور پھر عشاء پڑھی ہے. یہ کل ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی. اور آج اس حدیث کے اندر ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کافروں کو برا بھلا کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نماز عصر چھوٹنے کی خبر دی. اور آپ نے پھر بعد میں وضو کر کے جو نماز پہلے پڑھی ہے وہ عصر پڑھی ہے، پھر مغرب پڑھی ہے، اور پھر عشاء پڑھی ہے. اور مسائل میں بھی یہ بات کہ پہلے فوت شدہ نماز پڑھے. کل جو پڑھا ہے کہ پہلے مغرب پڑھی ہے اور پھر عصر پڑھی ہے، اور آج یہ ہے کہ پہلے عصر پڑھی ہے اور پھر مغرب پڑھی ہے. اب حدیثیں بخاری و مسلم کی ہیں، تو یہ تضاد نہیں، یہ جو علماء نے جمع و تطبیق اس میں کی ہے کہ یہ دو مختلف واقع ہیں، کیونکہ غزوہ خندق ایک ہی دن کے لیے نہیں، کئی دن تک محاصرہ جاری رہا تھا. تو اس میں ایک دفعہ یہ واقعہ پیش نہیں آیا، ایک دفعہ سے زیادہ دفعہ یہ واقعہ پیش آیا، بلکہ ایک دن تو ظہر کی نماز بھی رہ گئی، عصر کی نماز بھی رہ گئی، وہ دن کی نمازیں رہ گئیں تو اس شام کو ساری اکٹھی پڑھی ہیں. تو یہ دو مختلف واقعے ہیں. تو ایک دن میں آپ نے پہلے وہ نماز پڑھی جس کا وقت ہو چکا تھا، یعنی مغرب کا،
اور پھر بعد میں عصر پڑھی، بعد میں عشاء پڑھی، اور اس کے بعد پھر یہ ایک موقع آیا تو اس موقع پر آپ نے پہلے عصر پڑھی ہے، پھر مغرب پڑھی ہے، اور پھر عشاء پڑھی ہے۔ اور علماء کا یہ کہنا ہے کہ بہتر یہ ہے، اگرچہ وہ ایسے بھی کر لیتا تو وہ حدیث موجود ہے کہ پہلے جو وقت ہو چکا جس نماز کا پہلے وہ پڑھ لے، اور جو فوت ہوئی ہے وہ بعد میں پڑھ لے۔ اور اگر یہ انداز اختیار کرے کہ جو اس حدیث میں ہے کہ پہلے فوت شدہ نماز، پھر جس کا وقت ہے وہ، پھر آگے اگلی نماز، تو یہ طریقہ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ افضل ہے، کیونکہ اس میں ایک ترتیب ہے، اور ترتیب جو ہے وہ بھی واجب ہے، تو اس لیے ترتیب کے ساتھ کیا ہوا عمل اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا چونکہ وہ افضل ہے۔ اور اگر کوئی ویسے بھی کر لیتا ہے تو چونکہ پچھلی حدیث سے اس کا ثبوت موجود ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر اس حدیث سے صحابہ کے بھی نماز کے ساتھ محبت کا معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ صحابہ بھی کس طرح محبت کرتے تھے نماز کے ساتھ۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو یہ بات پچھلے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ کتنی محبت ہے نماز کے وقت کے ساتھ، کہ وہ زبان جو کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتی، اس زبان سے اگر کافروں کے لیے بد دعا نکلی ہے تو اس لیے کہ آپ کا ایک محبوب ترین عمل نماز کا عمل اس میں تاخیر ہوئی، اور آپ کو اس کا شدید صدمہ ہوا، اور اس صدمے کی وجہ سے آپ نے برا بھلا کہا۔ تو صحابہ کی بھی محبت نماز کے ساتھ اس حدیث سے پتہ چل رہی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ غضبناک ہیں اور کافروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ نماز عصر میں تاخیر ہو گئی ہے، اس وجہ سے فکر مند ہو کے غضبناک ہو کے ان کو برا بھلا۔ اور یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ صحابہ کے نزدیک کسی دینی امر کا چھوٹنا یا کسی دینی معاملے میں کوئی کمی آنا وہ انہیں کتنا دکھ اور تکلیف پہنچاتا، اور اس کے برعکس کوئی دنیاوی نقصان ہو جاتا تو اس پر انہیں اتنا دکھ یا تکلیف نہ ہوتی تھی۔ اور اس کے برعکس آج ہم مسلمانوں کی حالت کہ آج ہمارے کوئی دنیاوی نقصان ہو جائیں تو ہم کرب میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور مصیبتوں کے پہاڑ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ٹوٹ گئے اگر کوئی دنیا کی مشکلیں، مشقتیں اور پریشانیاں آئیں۔ اور اگر کوئی دینی نقصان ہو جائے تو ہمیں معمولی سے بھی پرواہ نہیں ہوتی، دین کا روزانہ ہمارا نقصان ہوتا ہوگا لیکن ہمیں اس کا کوئی دکھ نہیں۔ آپ نے کبھی اپنی نماز پڑھنے کے بعد کبھی بیٹھ کر اپنی نماز کے اس حصے پر افسوس کیا ہو کہ نماز کا جتنا حصہ شیطان چرا کے لے گیا؟ آپ نے کبھی مسجد میں آپ آئے، آپ کی کوئی ایک رکعت چھوٹ گئی، آپ کی کوئی 2 رکعت چھوٹ گئی، آپ کی جماعت چھوٹ گئی، اس پر کبھی آپ نے افسوس کیا ہو؟ تو نہیں، میرا نہیں خیال۔ لیکن سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کے بارے میں آتا ہے، جیسے 10 مبشرہ صحابہ میں سے حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک دن مسجد میں آئے ہیں تو مسجد میں کیا دیکھتے ہیں کہ جماعت ہو چکی، صرف اس چیز کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور بار بار اپنے چہرے کو چھپاتے ہیں اور اپنی داڑھی کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سعید آج تیری جماعت چھوٹ گئی، آج تیری جماعت چھوٹ گئی۔ اس پر آنسو بہانے لگ گئے، مسجد میں رونے لگ گئے صرف اس بات پر کہ جماعت چھوٹ گئی ہے۔ تو آج ہماری جماعت بھی چھوٹ جائے، تاخیر ہو جائے تو ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوتا اور کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ کسی نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، کہنے کو سارے مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور ان مومنوں مسلمانوں نے داڑیاں بھی ماشاءاللہ رکھی ہوئی ہیں، طویل بھی ہیں، شلواریں بھی ٹخنوں سے اوپر ہیں، سروں پر پگڑیاں بھی ہیں،
ٹوپیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن میں ایک بات آپ سے یہ کرنے لگا ہوں کہ کسی کی لمبی داڑھی کو دیکھ کر یہ فیصلہ مت کرنا کہ اس کا ایمان بڑا اعلیٰ درجے کا ہے۔ یہ ایک سلف صالحین کی بات سے ایک نتیجہ اخذ کر کے میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ کسی کی شلوار ٹخنوں سے بہت اونچی دیکھ کر فیصلہ مت کرنا کہ یہ بہت اعلیٰ ایمان والا ہے، اور کسی کے ماتھے پر اگر محراب بھی پڑ چکا ہو تو اس کو دیکھ کر فیصلہ مت کر دینا کہ یہ بڑا ایمان والا ہے۔ اگر کسی کے ایمان کو جاننا ہو کہ اس کا ایمان اعلیٰ ہے، کسی نے اس کے بارے میں جاننا ہو یا میں نے خود اپنے بارے میں جاننا ہو، کسی نے اس کے بارے میں جاننا ہو یا ہم نے خود اپنے بارے میں جاننا ہو، تو سلف صالحین کہتے ہیں وہ اپنی نماز کا معاملہ دیکھے کہ کیسا ہے، اس کی نماز سے محبت کیسی ہے، پھر نماز میں اس کا خشوع و خضوع۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر آپ سب کو۔ کبھی آپ اپنی نمازوں کا محاسبہ کرتے کہ اس ایک ہفتے میں میری کتنی جماعتیں چھوٹی، یا اس ایک ہفتے میں میری تکبیر اولیٰ تو نہیں چھوٹی، یا اس ایک ہفتے کے اندر میری کوئی رکعت تو نہیں چھوٹی، اور پھر اس پورے ہفتے میں، ہفتہ لمبا ہو جائے گا، اس پورے دن میں آج 5 نمازیں میری توجہ سے پڑھی گئی ہیں، خشوع و خضوع، توجہ، یہ سب کچھ تھا۔ تو اگر تو آپ اپنے آپ کو جو سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ٹھیک ہے تو آپ ایمان کی معراج پہ ہیں، آپ کا ایمان ایک اچھے لیول پر ہے، سمجھ گئے؟ اور اگر یہ کام درست نہیں ہے تو ابھی پھر صرف داڑھیوں سے ایمان اور اونچی شلواروں سے ایمان اونچا نہیں ہو گیا، سمجھ گئے؟ اور ایک اور چیز بھی ہے، لیکن ایک موضوع کے اوپر رہتے ہوئے ویسے ایک چیز اس کے ساتھ اخلاق بھی ہے، ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا۔ اور میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جس بندے نے اپنی نماز کو اتنی بہتر پوزیشن پر وہ لے آیا، لانے میں کامیاب ہو گیا، تو یقین جانے باقی بھی امور اس کے درست ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روک دیتی ہے۔ اور نماز کون سی روکے گی؟ جو نماز ایسی پڑھی جائے گی جس کی ابھی مختصراً میں نے ایک شکل آپ کے سامنے رکھی۔ جب یہ بندہ اس معیار کا نمازی بنے گا تو الحمدللہ پھر اس کا اخلاق بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، سمجھ گئے؟ اس کے معاملات بھی پھر، اور اس کی برائیاں جو ہیں وہ خاتمے کی طرف چل دیتی ہیں، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو نماز ایک بہت بڑا معیار ہے، ایک بہت بڑی عبادت ہے نماز، اس لیے یہ نماز کے ساتھ بڑی محبت اپنے دل و دماغ کے اندر پیدا کریں۔ کبھی اگر آپ گر بھی گئے زندگی میں، کبھی آپ ٹوٹ بھی گئے اور ٹوٹ کے بکھر بھی گئے، تو اس نماز کے ساتھ اگر آپ جڑے رہے تو ایک دن رب آپ کے ٹوٹ کے اگر آپ کی باڈی کے پرزے ہو گئے ہوں اندر سے، تو یقیناً ایک دن اللہ رب العزت اس وجہ سے ضرور جوڑ دے گا انشاءاللہ۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ بس اس کو لازم اس کے ساتھ جو ہے نا، اس کی غور و فکر نماز کے بارے میں لازم کرو کہ ہماری نماز میں کہاں کہاں کمیاں کوتاہیاں ہیں۔ ایک سلف صالحین میں سے کسی کا میں پڑھ رہا تھا کہ ان نماز میں تھوڑی سی کہیں توجہ ہٹتی تو وہ سمجھ یہ اتنا حصہ میری نماز کا شیطان لے گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اس پر۔ کسی نے پوچھا نا کہ ایک نمازی نماز میں اپنی نظر دائیں بائیں لے جاتا ہے،
تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ہوا اختلاس الشیطان، وہ شیطان ہے کہ جس نے اس کی نماز کا اتنا حصہ چوری کر لیا، نماز کا اتنا حصہ چوری کر لیا اس نے۔ آپ نے جتنی نماز غور سے پڑھی ہے، توجہ سے پڑھی ہے، وہ اتنا حصہ آپ کا شیطان سے بچ گیا، اور جتنی نماز کے حصے میں توجہ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے چلی گئی ہے تو وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، شیطان آپ کی نماز چرا لے گیا آپ سے، شیطان آپ کی نماز کا وہ حصہ چھین کر لے گیا آپ سے، اور آپ کا نقصان ہو چکا اور آپ کو پتہ ہی نہیں۔ تو ایک پکا مومن جو ہے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، چاہے کہ اس کی جماعت ہی چھوٹ جائے، نماز میں تاخیر ہو جائے، تو دیکھ لیں آپ کتنا غضبناک ہیں صرف اس بات پر کہ نماز میں تاخیر ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کا یہ درجہ اور یہ مقام عطا فرما دے۔ باقی اگلا باب انشاءاللہ کل پڑھیں گے، نماز با جماعت کی فضیلت کے حوالے سے ہے، یہ بھی ایک اہم باب ہے، تو اس کو باذن اللہ تعالیٰ کل ہم آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ کل تو درس شیخ صاحب کا ہے، تو آئندہ درس میں اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔